have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدہ اب صرف ایک ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ نہیں رہا، بلکہ اب واضح طور پر دنیا کی بڑی فائنینشیل پاور، دنیا کی بڑی قوتیں جنگ کے خاتمے کے بعد ایک نئے ایران کی تیاری کر رہی ہیں. جی ہاں، میڈیا رپورٹس کے مطابق مجوزہ معاہدے میں ایران امریکہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت آنے والے دور میں ایران کے لیے سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور تعمیر نو کے منصوبوں پر بات چیت شروع ہو گئی ہے. گویا ایک نئے ایران کی تعمیر نو کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. گلوبل میڈیا میں تفصیل سے خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں عرب سٹیٹس بڑی حصہ دار ہوں گی. ساتھ ہی ایران کے فروزن ایسٹس میں سے اربوں ڈالر کی رقم جاری کرنے کی تیاریاں بھی جاری ہیں. گویا 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کا سب سے بڑا اکنامک ری ہیبلیٹیشن کا زمانہ آنے والا ہے. اسی بیک گراؤنڈ میں پرائم منسٹر شہباز شریف کل سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک تاریخی امن معاہدے کی تقریب ہوگی. اطلاعات کے مطابق فیلڈ مارشل سید آصف منیر بھی اس دورے میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوں گے. پاکستان اس ایونٹ کا ہوسٹ ہوگا. بتایا جا رہا ہے کہ معاہدے کا متن تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے اور اس ایگریمنٹ پر دستخط کی تقریب میں امریکہ کی نمائندگی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کریں گے. تاہم خود جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس ایونٹ میں شرکت کر سکتے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر غالباف تقریب میں شریک ہوں گے. ابتدائی معاہدے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان نیگوسیشنز کے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز ہوگا. اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ معاہدے کے اگلے مرحلے پر بات چیت اسلام آباد میں متوقع ہے، جہاں دونوں فریق ایران کے نیوکلیئر پروگرام سمیت باقی پوائنٹس پر بات چیت کریں گے. لیکن معاہدے میں سب سے اہم بات امریکہ کی جانب سے ایران کو اکنامک ریلیف کی امیدیں اور خبریں ہیں، یعنی کہ $300 بلین کا فنڈ، $100 بلین کے فروزن ایسٹس کی واپسی اور ایران کے لیے ایک ممکنہ معاشی اکنامک ریسیٹ. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کنفرم کیا ہے کہ اگر ایران معاہدے کی شرائط پر عمل کرتا ہے تو اسے گلف کنٹریز کی گلف سٹیٹس کے تعاون سے قائم ہونے والے $300 بلین کے تعمیر نو فنڈ تک رسائی حاصل ہوگی. The Qataris are giving them $300 billion with the sign, seal, and approval of the U.S. We are not giving them an American dollar, number one, true. And number two, the U.S. ever sign off on the Qataris paying them that money? No, we've not. The agreement says they are not getting a single dime of American money. That's just not what this is. What the agreement does say, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country. That's fine, but only if they comply with the terms of the agreement. The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false? Well, Ed, that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. So we absolutely are open to the Gulf Coast countries investing in the reconstruction of Iran. رائٹرز نیوز ایجنسی کی ایک تفصیلی رپورٹ کے مطابق پروپوزڈ امریکن ایران فریم ورک میں $300 بلین کے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی نصف سے زیادہ رقم، آدھی سے زیادہ رقم اس کی کمٹمنٹ آ چکی ہے. لیکن یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ عرب ممالک اس میں کیا کردار ادا کریں گے؟ اور کیا واقعی ایران کو دہائیوں کے بعد اپنی فروزن ایسٹس، منجمد دولت، عرض تک رسائی اب ملنے والی ہے؟ آپ کو اس رپورٹ میں ہم سمجھاتے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے تیار کیے گئے ایم او یو پر جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط ہوں گے. معاہدہ کامیابی سے طے ہو گیا تو ایران کو 1979 کے انقلاب کے بعد پہلی بار اتنا بڑا معاشی ریلیف مل سکتا ہے. تاہم اس کا انحصار ایران کی جانب سے معاہدے کی شرائط پوری کرنے پر ہوگا. اس معاہدے کے فریم ورک میں 2 بڑے مالیاتی اقدامات شامل ہیں. پہلا، ایران کے وہ اربوں ڈالر کے سرکاری اثاثے جاری کرنا جو برسوں سے منجمد ہیں. دوسرا، ایران کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے
$300 بلین کا ایک بڑا فنڈ قائم کرنا جس کی مالی معاونت زیادہ تر امیر عرب ممالک جن میں سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، بحرین اور عمان کریں گے۔ ایسا ہوا تو یہ ایران کے لیے ایک نسل میں سب سے بڑا معاشی موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے فروزن ایسٹس کی اصل مالیت پر مختلف اندازے موجود ہیں۔ بعض تخمینوں کے مطابق یہ رقم $24 بلین ہے، جبکہ کچھ اندازے اسے $100 بلین سے بھی زیادہ قرار دیتے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق امریکہ یہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ یہ منجمد فنڈز ایران کے لیے مکمل طور پر دستیاب ہوں گے، تاہم ان فنڈز کی ریلیز کے لیے کوئی واضح ٹائم لائن نہیں دی گئی۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ $300 بلین کسی سرکاری امدادی پروگرام یا جنگی ہرجانے کی شکل میں نہیں ہوں گے، بلکہ ایک پرائیویٹ انویسٹمنٹ فنڈ کے طور پر تشکیل دیے جائیں گے، جبکہ امریکہ، گلف کنٹریز، ایشیا، جنوبی امریکہ اور افریقہ کی متعدد کمپنیاں اس میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کر چکی ہیں۔ یہ فنڈ صرف اسی صورت قائم ہوگا جب حتمی معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 60 روزہ مذاکراتی مدت میں مختلف منصوبوں اور سرمایہ کاری کے مواقع کی نشاندہی کی جائے گی۔ دوسری جانب ایران کا دعویٰ ہے کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ نے اس کی اکانومی کو $250 بلین سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اسی لیے ایران کے نقطہ نظر سے $300 بلین کا یہ فنڈ صرف بحالی کے لیے کافی ہو سکتا ہے، مکمل معاشی تبدیلی کے لیے نہیں۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے G7 اجلاس کے موقع پر UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقاتیں بھی کی۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں امیر قطر نے کہا کہ ایران میں سرمایہ کاری کے وسیع اور بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس کی وجہ سے اسرائیل میں کھلبلی کا عالم ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کھری کھری سننے حتیٰ کہ مغلظات بھری ٹیلی فون کال کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کی بے چینی اور پریشانی اسرائیلی اور عالمی میڈیا کا ایک اہم موضوع بن چکا ہے۔ امریکہ ایران ایگریمنٹ کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک واضح قلیج پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، حتیٰ کہ اسرائیل نے امریکہ سے ایران کے ساتھ معاہدے کا متن دیکھنے کی درخواست کی، جسے امریکہ نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مسترد کر دیا۔ لیبنان کے معاملے پر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نتن یاہو سے کافی غصے میں ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کا وجود ممکن ہی نہیں تھا۔ Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. No, I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. ہسٹورک ڈیولپمنٹس ہیں، پوری دنیا کے اس پہ اثرات ہوں گے۔ پاکستان کے بازو میں، پاکستان کے پڑوس میں ایک انتہائی کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس وقت جس میں پاکستان کا اس جنگ کو ختم کرنے میں اور ان حالات میں جو کہ اس وقت پوری دنیا جس کا منتظر ہے ایک نئے ایران کی، پاکستان کا اس میں ایک سینٹرل کردار رہا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے نیو یارک، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم منیر اکرم صاحب، پاکستان کہ نیو یارک یونائٹڈ نیشنز میں سابق پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو اور پاکستان کے سیزن فارمر ڈپلومیٹ۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا ہے کہ جو ایک کمپریہنسو نیگوسیشنز کا جو اس وقت سینٹرل فوکس ہے، آبویسلی وہ پیس ہے، ایران اور US کے درمیان جو کرٹیکل ایشوز ہیں ان کا سیٹلمنٹ ہے، جن کے حوالے سے کافی بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کا ایک سینٹرل پیس جو ہے وہ ایران کی اس پورے معاملے کے بعد ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن، اکنامک انٹیگریشن، ایک نئے ایران کی تعمیر نو جو ہے وہ بظاہر ہورائزن پہ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ دنیا کے لیے ایک نیا اپرچونٹی بھی ہے اس لحاظ سے کہ نہ صرف یہ کہ جیو پولیٹیکل پوزیشن بلکہ فائنینشیل میٹرز میں بھی۔ جی ضرور امکان ہیں اچھے، نظر آتا ہے کہ اگر امن ہو جاتا ہے تو ریکنسٹرکشن ہوگی ایران میں، پر اس سے پہلے دیکھیں کہ بہت سارے مسئلے ہیں آگے جن کو حل کرنا ہوگا، اور ان کا حل کرنا پیچیدہ ہوگا۔ جو ایران کی جو نیوکلیئر پروگرام، جو جوہری پروگرام ہے، اس کے بارے میں جو نیگوسیشنز ہوں گی، جو سینکشنز کی ریلیف کیسے ہوگی، اس کی سیکونسنگ کیا ہوگی، اس کی سنکرونائزیشن نیوکلیئر نیگوسیشن سے کیسے ہوگی، ہرموز کی فیوچر ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی، یہ مسئلے اب تک پورے طے نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر مذاکرات جاری رہیں گے۔ اگر یہ سکسیسفل ہوتی ہیں، اگر یہ ایک کمپریہنسو اگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر میرے خیال میں
بہت سارے امکان جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایران کی ریکنسٹرکشن کے لیے بھی کوئی انٹرنیشنل ایفرٹس ہو سکتی ہیں. لیکن اس میں سب سے حوصلہ افزا بات ایمبیسڈر صاحب وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوبیسلی کسی بھی ایسے معاملے میں، اور یہ بڑے تاریخی معاملات ہیں، سب سے کرٹیکل بات تو ایک ول ہے، ایک ارج ہے، ایک کوشش ہے، ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے اندر سے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کم از کم ہمیں وہ ول جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور ورنہ کئی بار ایسا ہوتا کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ ختم ہو جاتے اور شاید جنگی ماحول دوبارہ ہو جاتا پچھلے 3 مہینے کے دوران. تو وہ ول جو ہے وہ ہے سب سے بڑی امید کی کرن اور رے آف ہوپ، کہ جس کی بنیاد پر یہ تمام باتیں کہ آگے چل کے ایران کی تعمیر نو ہوگی، یہ تمام باتیں یہ ممکن ہو رہی ہیں کہ ہم اس سینیریو کی بات کریں جسٹ بیکاز آف دیٹ ول. جی دیکھیں، اب ول آزمانی پڑے گی. اب تک تو بیانات آ رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، پر اس معاہدے کے خلاف بہت ساری فورسز ہیں. اسرائیل سب میں وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے کرے گا اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. یہاں اسرائیلی لابی بھی بہت کام کر رہی ہے، ٹرمپ صاحب کے اوپر کافی تنقید ہوئی ہے اور ہوگی. اور ایران میں بھی کچھ فورسز ہیں جو بہت ہارڈ لائن فورسز ہیں. تو جو نیگوسیشنز ہیں جوہری پروگرام کی اور سینکشنز کی، آسان نہیں ہوں گی. اس کے اوپر کافی ٹائم لگے گا. پر جیسے آپ نے کہا، اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اگر کمپریہنسو اگریمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں کچھ ٹائم لگے گا، اگر ہو جاتی تو پھر ریکنسٹرکشن وغیرہ جو کچھ کوآپریشن ایران کے ساتھ ہونا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. پر یہ ابھی پہلا پہلو ہے، یہ پہلا قدم ہے. اب بہت سارے قدم ہیں اس سے پہلے جو ہم نے حاصل کرنے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا اہم ہے کہ جو اسرائیل کی کوشش ہے جس میں کوئی چھپی نہیں ہے، علل اعلان انہوں نے جو ہے وہ اس معاہدے کو انڈرمائن کرنے کے لیے کرٹیکل موقعوں پر اتوار کے روز، جبکہ کہ یہ اس کی ڈیجیٹل سگنیچر ہونے والی تھی، تمام معاملات پہ بہت ہی نازک مرحلے پہ اسرائیل نے جو ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی اعلانیہ جنگی کوشش کی ہے. لیکن جس نوعیت کا اس کو امریکہ کے صدر کی جانب سے جواب ملا، جس طرح کی زبان کا استعمال ملا، جس طرح کے غصے کا ملا، اور پھر اس کا باقاعدہ لیک ہوا، وہ سب نے اس کو دیکھا، اور یقیناً جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ پرو اسرائیل لابی ہے یو ایس کے اندر. مگر یہ وہ لمحات ہیں جب کہ وہ غیر مقبولیت جو سب سے زیادہ ہے وہ یہ اس وقت وہاں پر ہے. یہ جنگ جو ہے وہ امریکیوں کے نزدیک غیر مقبول ہے، ایک بڑی اکثریت کے نزدیک غیر مقبول ہے. دوسری جانب امریکہ کا صدر اسرائیل کے پرائم منسٹر سے اعلانیہ اس انداز میں، ان الفاظ میں، اس کانٹینٹ کی گفتگو کر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی سنی نہیں گئی. تو ایک جانب سے جو اس وقت یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی ڈیفینیٹلی ایک پریفرنس نظر آ رہی ہے، اور ضرورت بھی ہے شاید کہ ایک امن معاہدہ ہو ایران کے ساتھ. جی ضرور. ٹرمپ صاحب کی کمپلشن ہو گئی ہے کیونکہ امریکن اکانومی پر بہت اثر پڑ رہا تھا، اور ان کی خلاف، اس جنگ کے خلاف کافی اپوزیشن ہے یہاں، صحیح ہے. پر اب ان کی اختلاف نیتن یاہو کے ساتھ بالکل ظاہر ہو گئے ہیں. پر دو چیزیں یہ دیکھنی ہے کہ نیتن یاہو باز نہیں آئے گا. اس نے کچھ نہ کچھ شرارت کرنی ہے، کیونکہ اس کی پولیٹیکل ایگزسٹنس اور اس کی جو کنوکشن ہوگی اس کے خلاف، وہ ڈپینڈنٹ ہے کہ یہ جنگ جاری رہے اور معاملے اوپر نیچے ہوں. تو وہ شیطانی وہاں سے وہ کرتا رہے گا اور پرووکیشن وہاں سے آئے گی. ایک بات. دوسری بات، یہاں جو ہے اندرونی ٹرمپ صاحب کے خلاف بہت تنقید ہو رہی ہے اس معاہدے کے بارے میں. تو یہ اسرائیلی لابی ان کو پش کرے گی، دبائے گی کہ آپ اس میں زیادہ فلیکسیبلٹی نہ دکھائیں.
تو جو نیوکلیئر جوہری پروگرام ہے اور سینکشنز کے مسئلے ہیں، اس کے اوپر نیگوسیشن بڑی مشکل ہوں گی میری نظر میں. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے، اس مرحلے سے نکلنا ہے. اس کے بعد میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پورے خطے میں کیسے امن آ سکتا ہے اور ایران کا کیا نیا رول کیا ہو سکتا ہے. بٹ مشکلات کافی ہیں سامنے. مگر جو جوہری ایران کا پروگرام ہے، جو بنیادی بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی، کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، اس کے پاس فوجی جوہری پروگرام نہیں ہونا چاہیے. تو ایران نے تو کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا ہے. ایران نے تو کبھی نہیں کہا ہے کہ وہ ہتھیار چاہتا ہے یا اس کا کوئی جوہری فوجی پلانز ہیں. اور اس سے پہلے JCPOA تمام موقعوں پر ایران تو امریکہ کی تسلی ہی کراتا رہا ہے، امریکی حکام کی تسلی کراتا رہا ہے کہ یہ اس کا پریفرنس نہیں ہے، اور پھر مختلف انداز سے ایران اس کی گواہی بھی دیتا رہا ہے. تو یہ گو کہ یہ سینٹر پیس ہے اس وقت ٹرمپ کی اور US کی جو پریفرنسز ہیں کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا ہو. اس کا اب سینٹر پیس تو صرف یہی ہے کہ یہ نیوکلیئر پروگرام نہ ہو، ایران کی جنگی صلاحیت نہ ہو، جوہری جنگی صلاحیت نہ ہو اس کے پروگرام کی. مگر آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے؟ جی دیکھیں، اس میں بہت سارے پیچیدہ مسئلے ہیں. یہ ایران نے کہہ تو دیا ہے اور کمٹمنٹ دی کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے. تو سالوں سال سے وہ کہہ رہے ہیں. جو مسئلے ہیں کہ پہلی چیز تو وہ کہتا ہے کہ میرا حق ہے انریچمنٹ کا. جو امریکن ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے انریچمنٹ روکنی ہے. اب اس پہ کیا فیصلہ ہوگا، کس طرح سے کمپرومائز نکل سکتی ہے کمپرومائز ہو سکتا ہے اس کے اوپر کہ ایران کا حق مانا جائے اور جو انریچمنٹ ہے وہ والنٹیرلی وہ روک دے کس حد کے کوئی سالوں تک. دوسری چیز کہ جو ان کے پاس جو انریچڈ یورینیم پڑا ہوا ہے 60% انریچڈ ہے. امریکہ کہتا ہے اس کو نکالیں آپ یہاں سے. ایران کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو اپنے قبضے میں رکھوں گا. اس کو ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں پر نکالنا، اس پہ کمپرومائز کرنا ہوگا. تیسری چیز کہ انسپیکشنز ہوں گی یا نہیں ہوں گی. ایران مانے گا IAEA کی انسپیکشنز؟ نہیں مانے گا، کیونکہ IAEA سے ان کے اختلاف ہوئے تھے. IAEA نے رول اچھا پلے نہیں کیا تھا ان کے خلاف. تو یہ کون انسپیکشنز کرے گا، کس طرح کی انسپیکشنز ہوں گی؟ انسپیکشنز سنیپ انسپیکشنز جسے کہتے ہیں کہ یہ شارٹ نوٹس کے اوپر انسپیکشنز ہو سکیں. وہ مان جائے گا ایران یا نہیں مانے گا؟ یہ سب مسئلے ہیں. لیکن ایک موٹی بات تو کہی ہے نا ایمبیسڈر صاحب، ایران نے ایک موٹی بات کی ہے سب سے بڑی، کہ ہم NPT کے ممبر ہیں، نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ہم ممبر ہیں. اور نان پرولیفریشن یہ ٹریٹی جو ہے، یہ ان تمام جو خدشات کا آپ نے اظہار کیا اس کے لیے پروٹیکشن ایک مربوط طریقے سے پیش کرتی ہے. تو ایران نے تو کہا ہے کہ جو بھی NPT کے تحت ہے وہ ہم کریں گے. وہ دیکھیں، NPT تو کہتی ہے کہ انریچمنٹ کا حق ہے، پر امریکہ نے جب سے ہندوستان کا نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تھا 1974 میں، جب سے امریکہ نے کیمپین لگایا ہے کہ انریچمنٹ کا حق صرف جو ہمارے دوست ہیں ان کو، رسپانسبل کنٹریز کو ملے گا. پاکستان کو روکنے کے لیے کیمپین شروع ہوا تھا. اب یہ کیمپین میں نہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس ہو، نہ سعودی عرب کے پاس ہو، نہ اور کوئی ایسے ملک ہو، صرف ان کے ویسٹرن ایلائز کے پاس یہ ہونا چاہیے. یہ ڈسکرمنیشن ہے اور ایران نے اس کے اوپر تنقید کی ہے اور اس کو ریزسٹ کیا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس حق ہے انریچمنٹ کا، آپ مانیں. مگر ایک شرح تک نا سر، وہ آپ اس کی وہ جو فوجی گریڈ ہے اس تک کے لیے تو نہیں کہتے. نہیں جی، دیکھیں انریچمنٹ فوجی گریڈ یا نہیں وہ تو بعد کی بات ہے. پہلی بات تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو حق ہے انریچمنٹ کا وہ مانے. وہ امریکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں نا. تو اب اس کے اوپر کیا کمپرومائز کیسے نکلے گا، اس کے اوپر مذاکرات کی ضرورت ہوگی اور کوئی کمپرومائز نکالنا ہوگا. اسی طرح سے دیکھیں انریچمنٹ 440 کلو گرام 60% انریچمنٹ انہوں نے بنایا ہے. اس کے بعد میں 10 ٹن دوسرا انریچ یورینیم ان کے ایران کے پاس ہے. یہ سب جو مٹیریل ہے وہ امریکہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو اس کو نکالیں یہاں سے، ہمارے حوالے کریں. ایران تو نہیں دے گا وہ. تو اس کا بھی کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا اور پور کمپرومائز. اور اس میں نہ صرف پولیٹیکل مسئلے ہوں گے،
टेक्निकल मसले होंगे। बेशक जैसे मैंने साहब एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हम और देख रहे हैं कि इस वक्त जो इंटरेस्ट है सिर्फ ये यूएस का नहीं है, ऑब्वियसली जो अतराफ़ के ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जीसीसी स्टेट्स हैं जो कि बुरी तरह से सफ़र किया है उन्होंने इस जंग के दौरान, और जो यूएस सिक्योरिटी शील्ड उनको हासिल थी वो काम भी नहीं आई है, और अब एक बाकायदा एक तड़प है वहाँ पर कि ये मामला ठीक हो, एक सेटलमेंट हो ईरान के साथ और परमानेंट टाइप का सेटलमेंट हो। और इसके लिए आपने देखा कि बड़ी प्रोएक्टिव यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और दूसरे खित्ते के ममालिक हैं वो उसमें बड़ा काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे कि जो उनके फ्रोज़न एसेट्स वगैरह हैं जो कि आई थिंक काफ़ी पाक्ड हैं यूएई के अंदर और कतर के अंदर भी, उसकी बात भी हो रही है कि वो इस मामले में बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। तो जो एक पुश फॉर पीस है, एक पुश फॉर द एक सेटलमेंट है विद ईरान, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी ज़रूर खलीज के ममालिकों को अब समझ आ गई है कि अमेरिका उनको सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं दे सकता पूरा 100%। अड्डे जो वहाँ जो अमेरिकन अड्डे थे उनसे उनको नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ है। तो वो तो समझते हैं कि आगे जाके हमने ईरान के साथ कुछ ना कुछ नॉर्मलाइज करना है। पर देखें अमेरिका अपने अड्डे छोड़ेगा नहीं। ये समझना कि वहाँ से अब अड्डे निकल जाएंगे और बिल्कुल अमन आ जाएगा हाल ही में, वो भी मेरे ख्याल में ऑप्टिमिस्टिक होगा। इसमें टेंशन रहेंगे जब तक ये मसले हल नहीं होंगे। जौहरी प्रोग्राम का मसला, सैंक्शन के मसले, ये सब चीज़ें जो हॉर्मोज़ की एडमिनिस्ट्रेशन है, ईरान कहता है मैं आगे जाके 60 दिन के बाद में मैंने लेवी लगानी है, कुछ ना कुछ सर्विस फी लगानी है या कुछ लगानी, वो मानेंगे या नहीं मानेंगे पूरी दुनिया। तो ये मसले आगे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमने कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। नेगोशिएशंस बहुत पेचीदा मसले हैं जिसके ऊपर बहुत केयरफुली नेगोशिएशंस करनी होंगी और बहुत संभल के इस मुआहदे को आगे बढ़ाना होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी में बुनियादी बेहतरी के आसार ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब भी इकॉनमी के हमारे बाज़ पहलू बहुत ही तशवीशनाक है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान में एवरेज सालाना FDI इनफ्लोज यानी कि बैरूनी मुल्क सरमायाकारी सिर्फ $2.15 बिलियन इन 3 ईयर्स, जबकि इस माली साल के पहले 10 महीनों में सूरत हाल मज़ीद बदतर हुई है, जब FDI तकरीबन 31% कमी से सिर्फ $1.4 बिलियन रह गई है। इसमें से भी $740 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना से आई है। एक और चीज़ आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये तो वो इन्वेस्टमेंट है जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान से कई नामी गिरामी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के बिजनेसेस को अबेंडन कर गई और पाकिस्तान से चली गई। PNG उसमें शामिल है, और बड़ी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान से बिजनेस छोड़ गए, बाहर से नहीं आ रही, जो यहाँ थे वो भी चले गए। चीन पिछले 10 साल से पाकिस्तान में मुसलसल बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आज भी पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया है, यानी चाइना के सिवा हमारी तरफ सरमायाकारी के लिए कोई नहीं आ रहा। पिछले 5 साल से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस दौरान इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के मुख्तलिफ मेजर्स लिए गए हैं, काफ़ी कोशिश की गई है, लेकिन हौसला अफजा नतीजा सामने नहीं आया है। इसी बैकग्राउंड में जुलाई 2023 में एक बहुत बड़ा मेजर लिया गया था, जब SIFC के नाम से फ़ौज और सिविल इदारों का मिसाली हाइब्रिड निज़ाम तरतीब दिया गया था। फ़ौज का ये निज़ाम था और ये बहुत ही एक मेहनत से तरतीब दिया गया था। इसका मकसद ये था कि इन्वेस्टमेंट के रास्ते में हाइल रुकावटें दूर की जाएँ, ब्यूरोक्रेसी के रेड टेप को ख़त्म किया जाए और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को एक वन विंडो ऑपरेशन मिल जाए ताकि चीज़ें आसानी से आगे हो सके और सरमायाकारों को और इन्वेस्टर्स को मसाइल ना हो, लोकल भी नेशनल भी। इस इदारे को कायम हुए अब 3 साल हो गए हैं, मगर हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से जिस बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को थी, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, वो अब तक पूरे नहीं हुए। SIFC का टारगेट 5 साल में $60 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना था, यानी एवरेज $12 बिलियन सालाना, लेकिन इसका क्या हाल हुआ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ।
SIFC سے توقعات پوری نہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ پاکستان کی بزنس لیڈرشپ کا خیال یہ ہے کہ SIFC بھی اسی بیوروکریٹک نظام میں پھنس گئی جس کا قلع قما کرنے کے لیے اسے قائم کیا گیا تھا۔ بے شک یہ ایک کلیدی وجہ تھی۔ بیوروکریسی نے SIFC کے متعدد فیصلوں کو ریڈ ٹیپ کی نظر کیا اور ون ونڈو آپریشن کا خواب آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ مگر پاکستان میں لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ٹیکسز کا نظام بھی ہے، جو کم از کم اس بجٹ سے پہلے اس قسم کی سرمایہ کاری کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ جس لیول کے یہاں پہ ٹیکسز سے کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ اور اس کا اعتراف خود SIFC کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے کیا اور کہا کہ غیر مستقل پالیسیز بھی انویسٹمنٹ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی۔ A nation, the fifth largest population in the world, endowed with immense resources, has struggled economically. However, much of our plight stems from homegrown challenges, compounded by the repetition of the same mistakes over the decades. Issues such as red tapeism, inconsistent policies, regulatory hurdles, coupled with political and economic instability periods, have actually deterred the investors, both foreign and the local. ان 3 سالوں کے دوران ایک اور مخمصہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے راستے میں نظر آتا رہا، گو کہ ایک جانب انویسٹرز کو آسان بنانے کے لیے، انویسٹمنٹ کو آسان فراہم کرنے کے لیے، ایک ون ونڈو آپریشن فراہم کرنے کے لیے SIFC بنی، دوسری جانب BOI بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ادارہ اور نظام بھی کام کر رہا تھا، جس سے اب SIFC میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ 2 رویا نظام چل رہا تھا۔ BOI بھی تھی اور BOI کی بیوروکریسی بھی تھی اور SIFC بھی۔ اکنامک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر SIFC کو کامیاب انویسٹمنٹ پلیٹ فارم بنانا ہے تو ان بنیادی رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا، مسائل کو دور کرنا ہوگا جنہوں نے ماضی میں انویسٹمنٹ کے فلو کو محدود رکھا۔ سب سے امپورٹنٹ ٹیکسیشن ہے۔ صرف نئے ادارے بنانے سے نتائج نہیں آتے، نتائج مؤثر عمل درآمد سے آتے ہیں۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایک پینل کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد اصفر احسن، جو کہ سابق منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فار انویسٹمنٹ، اور جناب اسد علی شاہ، معاشی امور کے ممتاز ماہر ہیں۔ اصفر بھائی، پہلے آپ بتا دیجیے، کیونکہ آپ نے ہینڈز آن کام کیا ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ میں کام کیا ہے پاکستان کی انویسٹمنٹ کے لیے، یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم نے بجٹ دیکھا ہے اور بجٹ میں جو ہے وہ کافی انسینٹیوز جو ہیں، ایک اپیرنٹلی جو ایک تاثر بالکل سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ طویل عرصے کے بعد ایک پرو بزنس بجٹ آیا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اگر ہمیں نئی بگننگ کرنی ہو انویسٹمنٹ کی پاکستان میں، ایک تو لوکل بھی اور فورن انویسٹمنٹ بھی، FDIs اگر بلانے ہو، تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک مناسب بگننگ ہوئی ہے ود دس بجٹ؟ کامران بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکرو اسٹیبلٹی آئی ہے اور اس بجٹ میں کچھ اسٹیپس بہت اچھے ہیں اور اوور آل ایک فرینڈلی بجٹ ہے، اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے اس کا ایک اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کا فیڈرل بجٹ نہیں ہے۔ اگر ہم انویسٹمنٹ کلائمیٹ اور انویسٹمنٹ کی اٹریکشن کی بات کرتے ہیں، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کی بات کرتے ہیں، ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک ایڈہاکزم اور فائر فائٹنگ ہے۔ اور یہ جو نمبرز آپ نے ابھی بتائے، اگر آپ پچھلے صرف 25-30 سال کے نمبر دیکھیں، پچھلے 35-40 سال کے نمبرز دیکھیں، تو پچھلے 25 سال میں آن ایوریج ہم کوئی $2 بلین FDI اٹریکٹ کرتے ہیں، جو پچھلے 2 سال سے فردر کم ہو گئی ہے۔ $1.92 بلین تھی 2023-24 میں، اور اب اس کے بعد لاسٹ ایئر یہ 1.82 بلین تھی، اور ابھی جو آج نمبر آیا اسٹیٹ بینک سے آج کی تاریخ میں ٹل مئی، تو وہ ہے $1.6 بلین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سال بھی تقریباً 1.8-1.5 بلین پہ ختم کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں SIFC، میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ضرور ہے، لیکن ہم جو انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر بنانا چاہ رہے ہیں وہ فلاڈ ہے۔ اس کی جو واحد جو آن وے فارورڈ ہے وہ یہ کہ جو ایک سویلین اسٹرکچر ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ، جو ایک بہت ڈاؤن گریڈ ادارہ ہو گیا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے، اس کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اس کے آرڈیننس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، وہاں پہ ملٹری کے رول لانے کی ضرورت ہے۔ SIFC اور جو BOI کا مرجر ہو رہا ہے، اس میں SIFC کو BOI کے ساتھ کام کرنا چاہیے، BOI کو SIFC میں مرج نہیں ہونا چاہیے، اور یہ میں بات ڈیٹا کی بیس پہ اور فیکٹس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ SIFC اور BOI 2 ادارے کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کے 6 ادارے کام کر رہے ہیں، 2 ادارے یہ ہیں اور پھر 4 پروونشل بورڈز ہیں۔
تو 6 ادارے جو ہیں وہ 6 ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں ایک آبجیکٹیو کے لیے کام کر رہے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آبویسلی سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ جب بزنس تو اس وقت آئے گا, انویسٹمنٹ تو اس وقت آئے گی جب اس کے پیسے بنیں گے. تو جس ملک میں اس لیول کی ٹیکسیشن ہی مضبوط ہو تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ سوچے گا بھی نہیں, یہ تو بیسک چیز ہے, اس کو آدھے منٹ کی گوگل میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں پیسے نہیں بنیں گے. اچھا, اب اس بجٹ کے بعد جو ہے کچھ ہم نے اس میں بہتری ہم نے دیکھی ہے, آثار دیکھے, کچھ میں بھی چھوٹی مگر ایک بگننگ ہوئی ہے. تو وہ جو سب سے بڑی دیوار تھی وہ کتنی اس میں گری ہے یا کتنی اس میں بہتری آئے گی اس بجٹ کے بعد؟ جسٹ بجٹ فوکسڈ جو ہماری بات ہے اس میں لوکل انویسٹمنٹ کی بھی ہم بات کریں, کیونکہ جب تک ڈومیسٹک نہیں آئے گی تو فارنر کب آئے گا؟ ہمارا تو ڈومیسٹک کا بھی پرابلم ہے. تھینک یو, بہت شکریہ کامران صاحب. پہلے تو میں آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دے دوں کہ دیکھیں اوور آل جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اراؤنڈ 14.4% آف دا جی ڈی پی اس سال ہے, وہ تقریباً 16 ٹریلین روپیز بنتا ہے. اچھا, اس میں ایف ڈی آئی جو ہے, جو اظفر بھی بات کر رہے تھے, دیٹ از کمز ٹو اراؤنڈ اونلی 3% آف دی ٹوٹل انویسٹمنٹ. تو دیکھیں ایف ڈی آئی جو ہے دیٹ از ویری کلیئر, یہی لیول رہا ہے. میرے خیال میں ہمارا فوکس ہمیں صحیح کرنا چاہیے. جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس میں ایف ڈی آئی ابھی فورسیبل فیوچر میں نہیں آئے گی آپ کی. یہ بھی وہی آتی ہے ایف ڈی آئی جو آلریڈی پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں ان کو سسٹین کرنے کے لیے. چائنا کے ساتھ جو لوکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ انسینٹیوائز کریں, وہیں پوٹینشیل ہے. اچھا, اس سال ریلیٹیولی انویسٹمنٹ جو ہے نا تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے پچھلے سال سے, اور اس کی وجہ سے گروتھ بھی بہتر ہوئی ہے. آپ نے دیکھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ٹیکس کی بات کی. دیکھیں ٹیکس میں اس سال کچھ بہتری تھوڑی سی دی ہے, لیکن یہ دیز آر ڈائریکشنل, جیسے فائنانس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, لیکن صرف ڈائریکشن سے کام نہیں چلے گا. کئی ایگزامپلز ہیں جن ملکوں نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے انویسٹمنٹ سچویشن کو. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. 1980s 90s میں آئرلینڈ کو کہا جاتا تھا سک مین آف یورپ, ون آف دا ورسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ. انہوں نے کیا کیا, اس زمانے میں 30 to 40% ڈائریکٹ ٹیکس ہوتی تھی. اب تو باقی لوگوں نے بھی 22% پہ لے آئے ہیں, ہم ابھی تک 55-60% پہ چلے جاتے ہیں. ٹیکس دنیا سے کا ہائیسٹ ون آف دی ٹیکس ریٹ ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا ٹیکس ریٹ جو ہے نا 12.5% پہ لے آئے اکانومی, اور کچھ میں 7.5% پہ لے آئے. اس سے کیا ہوا آپ دیکھیں نا, ہم سمجھتے ہیں اس سے ٹیکس کلیکشن کم ہو جاتی ہے. پوری دنیا کی جو ٹاپ کمپنیز تھیں انہوں نے سب نے وہاں پر یہ جو پروکٹر اینڈ گیمبل ہو گئی یا دوسری ملٹی نیشنلز, آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنیز, گوگلز آف دس ورلڈ, آئی ٹی کی ساری جو ہے وہاں آ گئی. اس وقت آپ دیکھیں دے ہیو ون آف دی ہائیسٹ پر کیپٹا انکم ان دا ورلڈ. سو دس از اے کلاسیکل ایگزامپل. لیکن آپ کو رسک لینا پڑتا ہے اس کے لیے. دیکھیں آپ کوئی بھی چیز اگر آپ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, you cannot achieve the different results by the same policies and same mindset. اسفر بھائی یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے ٹیکسیشن کے مسئلے ہیں, وہ اکانومی کی ساری چیزیں ہیں, مگر یہ چیز یہ تو ہم توقع کرتے ہیں نا کہ جب ایک اس طرح کا ادارہ بنا اور جو موسٹ آرگنائز ہمارا ادارہ ہے فوج کا, بیسٹ مینجڈ ہے, وہ ان کے بہترین لوگ ہم نے ملا کے اور پھر سویلین سیٹ اپ کے ساتھ, اور پرائم منسٹر شہباز شریف, پھر کیوں وہ فیسیلیٹیشن تو کم از کم ہو جاتی نا کہ ون ونڈو آپریشن, ایک بہت ہی جس میں کہ انویسٹر کہے کہ ہمیں واقعی ریڈ ٹیپ سے جان چھوٹی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ تو لوکل انویسٹر کے لیے بھی ہے نا کہ لوکل انویسٹر جو ہے اس کے لیے وہاں پہ فیسیلیٹیشن ہو. وہ ایک جس کو کمنڈیبل ہم کہیں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں ہوئی. باہر سے چلے انویسٹمنٹ نہیں آئی, کوئی بریک تھرو انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, تو وہ کیوں نہیں ہوا؟ کامران بھائی اس کی واحد ریزن یہ ہے کہ جو سسٹم تھا وہ فلاٹ تھا, جو پلاننگ تھی وہ غلط تھی. اور جیسے میں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی کا کانسیپٹ اچھا ہے, بٹ جو آپ نے انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر بنایا وہ بیسیکلی کام سروائیو نہیں کر سکتا. اور میں ایک چیز کی کریکشن کر دوں کہ اس سال اس وقت ایف ڈی آئی آئی ہوئی ہے, یہ ہماری جی ڈی پی کا 0.4% پہ رہ گئی ہے. یہ 0.5% سے 0.45 پہ آئی اور 0.4% پہ رہ گئی ہے. تو آپ کی جو منیمم ایف ڈی آئی ہونی چاہیے جی ڈی پی کا وہ 3% ہونی چاہیے, یعنی کوئی اراؤنڈ $13 بلین آپ کی, $14 بلین آپ کی ایف ڈی آئی ہونی چاہیے.
اس میں ایک ریزن یہ تھی کہ آپ نے ایک ادارہ تو بنا لیا لیکن وہاں پہ بھی آپ نے وہ کمپیٹنٹ ٹیمز نہیں رکھی جن کی ضرورت تھی، اور وہاں پہ بھی آپ نے وہ بیوروکریٹک سسٹم رکھا جو اس چیز کو مینیج نہیں کر پایا۔ ہمیں یہ لرن کرنا پڑے گا اپنی ریجنل کنٹریز سے کہ چائنا کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس لے کر آنے ہوں گے۔ جو فوج کا ادارہ ہے وہ منظم ادارہ ہے اور فوج بہت فوکس کر کے کام کرتی رہی، میں نے بھی بہت کلوزلی اپنے وقت میں کام کیا، آج بھی کام کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ہمارے کچھ انڈیویجولز نے مس لیڈ کیا، اور میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں یہ، لیکن بہت ذمہ داری سے کر رہا ہوں اور بہت اوتھینٹک بات کر رہا ہوں کہ ان کو مس لیڈ کیا۔ اور یہ آپ کہتے رہے کہ اتنے بلین ڈالر آ رہے ہیں اور اتنے بلین ڈالر آ رہے ہیں، جو 60 بلین ڈالر کا جو ٹارگٹ یا اناؤنسمنٹ تھی وہ 100% رانگ تھی۔ 12 بلین ڈالر آپ اٹریکٹ کر ہی نہیں سکتے تھے جب آپ 2 بلین ڈالر پہ کھڑے ہیں۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں کہ انفراسٹرکچر بناتے ہیں۔ میں آج کل ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور وہ کتاب آلموسٹ فائنل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلے 3 ہفتوں میں وہ مارکیٹ میں کتاب آ رہی ہے۔ وہ ایک نان کمرشل بک ہے اور اس کا نام ہے پاکستانز انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر۔ میں نے وہ کوئی 150 صفحے کی کتاب میں پورا اسٹرکچر کھول کے بیان کیا ہے جو پچھلے 3 سال سے میں نیریٹو بلڈنگ اس کی کر رہا ہوں۔ ملٹری سے بھی بات ہوتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے کچھ بیوروکریٹس ہیں، ہمارے کچھ انڈیویجولز ہیں جو اپنی انسیکیورٹیز اور اپنی انکمپیٹنس کو چھپانے کے لیے چیزوں کو مس لیڈ کرتے ہیں، اور یہ جو مرجر کا کانسیپٹ ہے اس کو انہوں نے ریورس کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک 20-25 سال کا سسٹم بنانا پڑے گا جس میں 3 سے 4 سال کی پلاننگ کرنی ہوگی، اور ان چیزوں کے حساب سے جو ری اسٹرکچرنگ آپ کو ادارے کی کرنی ہے وہ آپ ادارے کی ری اسٹرکچرنگ کریں گے، ان سب کو ایک جگہ لانا ہوگا، پھر جا کے چیزیں چلیں گی، اور اگلے 3 سال آپ کا فوکس صرف اور صرف ایگزسٹنگ انویسٹرز پہ ہونا چاہیے، جس میں پاکستان کے سارے چھوٹے بڑے مڈ سائز انویسٹرز ہیں، اور پاکستان میں وہ فورن انویسٹرز جو آلریڈی انویسٹ کر چکے ہیں وہ ہیں۔ ایف ڈی آئی کو آپ پیرل میں لے کے چلیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایف ڈی آئی کے حوالے سے ہمارا اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو بہت ہی اچھی ہے، انٹرنیشنل برانڈنگ کے لحاظ سے، ہمارے امیج کے لحاظ سے، ہماری گلوبل جو ریکگنیشن ہے ماشاءاللہ کبھی ایسی بہت عرصے میں نہیں دیکھی، اور اس دوران ہم نے بڑے امپورٹنٹ ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی، سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں ہم ابھی تک کچھ لیوریج نہیں ہو پایا ہے۔ سنتے بہت رہے ہیں پچھلے 3 سال سے کہ جی 100 بلین ڈالر جو ہے وہ آ رہے ہیں، 50 سعودی سے آئیں گے، 25 ادھر سے آئیں گے، 25 ادھر سے آئیں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو بہترین تعلقات ایون سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، وہ یہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ریفائنری میں آ رہا ہے، وہ یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، سنتے ہم رہے ہیں، ابھی تو ہمارے لوگوں کے ویزاز بھی جو ہیں وہ اس کا بھی پرابلم ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں وہ اظفر نے بھی جو آپ سے بات کی کہ وہ 0.4% آف دا جی ڈی پی ہو گیا ہمارا، تو اور میں کہہ رہا تھا 3% آف دی ٹوٹل انویسٹمنٹ، تو وہ وہی بات ہے کہ اٹ از نیگلیجبل۔ تو ہمیں ایک تو ہم اس پہ ایگری کریں کہ یار ایف ڈی آئی ان پالیسیز کے ساتھ نہیں آئے گی، باوجود امیج بلڈنگ آپ کی ہوئی ہے، آپ نے فارن پالیسی میں بڑا اچھا کام کیا ہے، آپ نے ملٹریلی بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن سر 55-60% ٹیکس ریٹ اینڈ ون آف دی ہائیسٹ 13-14% انٹرسٹ ریٹس جو ہیں۔ دیکھیں جو اکنامک پالیسیز ہیں، آپ کی گورننس ہے اور اکنامک انوائرمنٹ ہے، ان کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو ایس آئی ایف سی کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کتنے بھی اچھے وہاں لگا دیں، وہ کیا کریں گے، مارکیٹنگ کیا کریں گے؟ بیسیکلی تو فنڈامنٹلز بھی تو ٹھیک ہونے چاہیے نا۔ اگر فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہے تو ایون اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی وہاں نہیں لگتے، پلس یہ ہے کہ اوور آل اسٹرکچر آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا مطلب یہ ہے کہ اسکیٹرڈ گورنمنٹ ہے، آپ کے 45 محکمے ہیں، ایس آئی ایف سی کیا کرتا ہے یا بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا کرتا ہے؟ وہ بیٹھ کے کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اور جتنے آپ کے زیادہ ہیں ان کو کوآرڈینیشن میں نے بھی دیکھا ہے، ڈیل کیا ہے، وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں اپنی، لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے، بیکاز بیوروکریسی تو وہی ہے، پالیسیز آپ کی وہی ہیں، بلکہ دن بدن کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ ان سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یار وہی پالیسیز جنہوں نے ہمیں فیل کیا ہے اسی کے سے جو ہے آپ بہتر کر کے دکھاؤ، میرا نہیں خیال کہ یہ ہو سکتا ہے۔